نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن کی روشنی میں ذکر اولیاء اس حوالے سے چل رہی تھی، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا تسلسل کے ساتھ یہ مضمون چل رہا ہے۔ اور پچھلی نشست کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات بھی خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ آج ہم اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جن ولیوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں جڑنے کا حکم دیا ہے وہ ولی ہوتے کون ہیں، ان ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ اگر کوئی جڑنا چاہے تو کوئی کرائیٹیریا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کس کے ساتھ جڑنا چاہیے، ورنہ تو فی زمانہ جو دور جا رہا ہے جہاں ولیوں کے انکار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہاں ولایت کے نام پر جھوٹی دکانداری کرنے والوں کی بھی کمی کوئی نہیں۔ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر ایسے جھوٹے دعوے دار بھی بن گئے ہیں جنہوں نے بزنس اور کاروبار بنا لیا۔ تو ضرورت ہے کہ پھر اس بات کو بھی معلوم کیا جائے، جانا جائے کہ حقیقت میں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ میں پچھلی کئی نشستوں سے جن آیات کو گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کر رہا ہوں، آج انہی کی روشنی میں ہم اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ حضور نے اس موضوع پر بہت سارے خطابات میں گفتگو کی ہے، مفسرین نے تفسیروں کے اندر اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، اولیاء کی بہت ساری ڈیفینیشنز اور تعریفات ملیں گی، اور جس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی جگہ پر حق فرمایا ہے۔ اگر سرسری نگاہ سے جائزہ لیا جائے تو ممکن ہے ہر تعریف دوسری سے مختلف نظر آئے، مگر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں بات اس کے اندر ایک ہی ہوتی ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کسی نے اولیاء کی مختلف صفات کو اپنی اپنی تعریفات کے اندر بیان کیا ہے۔ قبلہ حضور نے ایک موقع پر اپنی گفتگو کے اندر، وہ آج بھی میں آپ کا کلپ سن رہا تھا، فرمایا کہ یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ کرامتیں یہ کسی کی ولایت کا پہچان نہیں ہوتی۔ یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ ولیوں سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اس ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ وہ حضرت آصف بن برخیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور سے تخت اٹھا کر لے آنا، یہ ان کی کرامت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بند حجرے کے اندر بے موسم پھلوں کا آ جانا، یہ ان کی کرامت تھی۔ ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کے نتیجے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کا مل جانا، یہ ان کی ایک کرامت اور بزرگی تھی۔ اور 3 صدیوں تک اصحاب کہف کا غار کے اندر لیٹے رہنا اور ان کے جسموں کو کچھ نہ ہونا، یہ بھی ان کی کرامت تھی۔ اور اللہ رب العزت کا ان کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دینا، یہ بھی ولیوں کی کرامت تھی۔ پھر 3 صدیوں تک غار کے اندر ان ولیوں کی کروٹوں کا بدلتے رہنا، یہ بھی ان کی کرامت تھی۔ ان پر تفصیلاً ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کرامتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کرامتیں کسی کی ولایت کی پہچان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ قبلہ حضور فرما رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ کسی کی زندگی میں کبھی ایک بھی کرامت اس سے سرزد نہ ہوئی ہو، مگر وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آئے روز بہت ساری کرامتیں سرزد ہوتی ہوں، مگر مقام اور مرتبے کے اندر وہ اتنے اونچے مقام پر فائز نہ ہو جس پر کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ یہ کرامتیں یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ولیوں کو ملنے والا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہو بھی سکتا ہے اور ظاہر نہیں بھی ہو سکتا۔ دیکھیں نا کتنے تحائف بندے کو ملتے ہیں، کبھی بندہ کسی کو دکھاتا ہے اور کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ تو لہٰذا یہ کرامتیں کسی کی ولایت کی پہچان کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان کے لیے بنیادی فارمولہ نہیں ہے کہ اس پیمانے پر کسی کو پرکھا جائے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ میں قبلہ حضور نے جو اس کی تعریفات کی ہیں اس میں سے اخذ کرتے ہوئے جو باتیں میں نے آج ہی سماعت کی ہیں، پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ولایت در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے۔ اور یہ تعلق کئی اسباب کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، کئی شرائط پورا کرنے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، مگر اللہ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق کہ اللہ بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر لفظ ولی کے معنی پر غور کیا جائے تو ولی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے حفاظت کرنا، محافظ، حفاظت کرنے والا، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ولی کا لفظ دونوں اینگل سے استعمال ہوتا ہے، بندہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے اور اللہ بندے کا ولی بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جو آیت میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اللہ بندوں کا ولی ہوتا ہے اور بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو جب اس کا معنی محافظ ہم کرتے ہیں تو ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان کی شکل میں ہونے والے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو اللہ سے وعدہ ہوا ہوتا ہے، اس کی پھر بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ اس پر استقامت کے ساتھ کاربند رہتا ہے، ان وعدوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب بندہ حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ ولی کے اندر ایک معنی ہوتا ہے۔ اسی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مدد کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔ اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام اور اس کی تعلیمات کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، فرمایا کونو، ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونو انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کس سینس میں مددگار بن جاؤ؟ کہ اللہ نے جو ان بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام عطا کیا ہے، ڈسپلن عطا کیا ہے، دستور عطا کیا ہے، جسے وہ دین حق کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو ولی یہ کام کرتے ہیں۔ اور جب ولی اس طرح اللہ کا مددگار بن جاتا ہے تو پھر اللہ خود اپنے اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے، ہر معاملے میں اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ یہ الغرض یہ میں نے قبلہ حضور کی ہوئی تعریفات آپ کو بتائی ہیں، پھر بہت ساری تعریفات اور بھی لوگوں نے کی ہیں، مگر آئیے آج ان سب باتوں کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں ولی کون ہوتا ہے۔
اور جس نے جو ولایت کی تعریف کی ہے نا، جب آپ قرآن کے مقامات کو پڑھیں گے تو وہ ساری اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں، باہر کچھ نہیں جاتا۔ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 62 اور 63 جو میں کئی نشستوں میں تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں، آج اس کی روشنی میں ہم اس مضمون کو سمجھیں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ باری تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایک عظمت اور شان بتائی ہے۔ مگر مولا یہ بھی تو بتا کہ جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، جن کو تو اپنی دوستی کے لیے، محبت کے لیے چن لیتا ہے، تو ان کی پہچان کیا ہے؟ کوئی ان کو ڈھونڈنا چاہے، ان کے ساتھ جڑنا چاہے تو ان کی معرفت، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ساتھ ہی باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اگر جاننا چاہو کہ وہ کون ہوتے ہیں تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ان لوگوں کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیتے ہیں۔ گویا جس کا لپِ لباب یہ ہے کہ جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں، بس وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 4 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے حصر کے انداز میں ایمان کو ڈیفائن کیا ہے، بتایا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ ویسے تو سینکڑوں مقامات مل جائیں گے جہاں مومنین کی تعریف قرآن پاک میں ہوئی۔ چند اہم مقامات ہم اپنی گفتگو میں لائیں گے، مگر آج جہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں یہ سورہ حجرات، قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ میں نے بتایا کہ 4 مقامات ہیں جہاں باری تعالیٰ نے بڑے حصر کے انداز میں مومنوں کو ڈیفائن کیا ہے، ایمان کو تعریف کیا، اور بات یہ شروع کی، فرمایا انما المؤمنون۔ جب اتنے کلمات پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے، اب قبلہ حضور کا ترجمہ اس وقت میرے سامنے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں۔ یہ صرف کا لفظ جو ہے اسے حصر کہتے ہیں، جس کا مطلب کہ جس کے اندر اگلی بیان کردہ خوبیاں نہیں ہوں گی وہ مومن کہلانے کے حقدار۔ اس انداز میں باری تعالیٰ نے 4 مقامات پر بات کی ہے۔ پہلا مقام سورہ انفال میں ہے، پھر 2 مقامات سورہ حجرات میں آتے ہیں، اور چوتھا مقام جو ہے وہ سورہ نور کے اندر ہے۔ آغاز ہم کر رہے ہیں سورہ حجرات کے اس مقام سے جو آیت نمبر 15 میں بیان کیا، فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ لوگ ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ کون؟ ان کی پہلی خوبی یہ بیان کی، فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا یہ ہیں حقیقت میں مومن، جن کا ایمان ہی ڈاواڈول رہے، آج ادھر کل ادھر، تو وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ جب ایمان کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں نا تو اس کے 2 تقاضے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ دونوں چیزیں ملیں تو تب جا کر ایمان بنتا ہے۔ اور اگر خالی زبان سے اقرار ہو اور دل تصدیق نہ کر رہا ہو
تو دوسرے لفظوں میں اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں ہے، وہ سمجھے حلق سے اوپر اوپر ایمان ہے۔ اور باری تعالیٰ نے یہ بات کئی ایک مقامات پر اس انداز میں کی۔ آپ کبھی سورہ نساء کو پڑھیں، 4 صورت ہے، اس کی آیت نمبر 136 ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو۔ آگے ان کو فرمایا آمنو باللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی قابل غور بات ہے کہ باری تعالیٰ انہیں ایمان والا کہہ بھی رہے ہیں اور کہنے کے بعد انہی کو حکم دے رہے ہیں کہ آؤ اب سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو مولا جب تو نے ایمان والے کہہ دیا تو اب اس کے بعد کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے؟ فرمایا میں ایمان والا تمہیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن سمجھتے جو ہو، تو کوئی ٹائٹل تو تمہیں دینا ہے نا بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے۔ اب چونکہ تم خود کو مومن سمجھتے ہو تو اس لیے تمہیں ایمان والا کہہ کے بلا رہا ہوں، مگر آؤ اب کلمہ پڑھ کے صحیح معنوں میں دائرہ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر ایسا ایمان لاؤ کہ جس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب کہ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی کچھ ایمان ہے، خالی یہاں تک ایمان نہیں ہے۔ اولیاء وہ ہیں جو اس ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہیں، ان کا ایمان خالی حلق سے اوپر اوپر نہیں ہوتا۔ اسی بات کو سمجھنا ہو تو کبھی سورہ صف کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا۔ ویسے وہ ایک الگ بڑا ایمان افروز مضمون ہے، کبھی اس مضمون کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو پھر اس پر عرض کروں گا۔ وہاں بھی باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور کبھی اس مقام کو پڑھے نا تو اس سے پچھلی آیت ایک بڑی ریلیٹڈ ہے، اس میں باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ یہ اللہ نے ایک فرض منصبی بیان کیا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیوں بھیجا۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی، لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، اور آپ اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میرے دست و بازو بنو، کلمہ پڑھو اور اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ تو خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت قبول کر کے اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے ممبر بن گئے۔ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو مومنین کہتا ہے قرآن۔ کیا کہتا ہے؟ یہ اب جملہ موت رضا کے طور پر بات آ گئی ہے تاکہ الجھن نہ رہے کسی کے ذہن میں چاہتا ہوں کہ چند جملے میں یہ کلیئر کر دوں۔ میں ایک ٹیکنیکل ٹرم استعمال کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مفہوم کو بھی بھول چکے ہیں۔ آپ کبھی سوچئے نا، جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، میرے دست و بازو بن جاؤ، تو وہ جو کلمہ پڑھ کے آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کلمہ پڑھ کے کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھا کریں گے، روزے رکھا کریں گے، حج کیا کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے، کیونکہ جب آقا دعوت دے رہے تھے اس وقت نماز تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی، روزے بھی ابھی فرض کوئی نہیں ہوئے تھے، حج بھی کہیں بعد میں فرض ہوا، وہ تو پھر بتدریج سارا آگے اسلام ملا۔
وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے در حقیقت وہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اگر تن من دھن بھی دینا پڑا تو اس سے بھی تریک نہیں کریں گے۔ اس وفاداری کے اعلان کا نام ہے ایمان۔ اور جب قیامت تک بھی کوئی شخص کلمہ پڑھے گا یا آج پڑھتا ہے، اس کے کلمے کے اندر بھی یہی بات آٹومیٹیکلی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا در حقیقت اسی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جس دین کو تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا نا، ہماری زندگیوں کے اندر اس دین پر کبھی کوئی کڑا وقت آیا تو ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان اور کلمے کا ایک معنی۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمانی اتنا آسان کام کہ بس نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، کو حج عمرہ کر لیا تو سمجھا مسلمانی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایمان تو کچھ اس سے آگے بھی تقاضا کرتا ہے، مسلمانی کچھ اس سے آگے بھی تقاضا کرتی ہے۔ وہ میں دین کے غلبے کی بات سے جوڑ کے، چونکہ اگلی بات کا مفہوم سمجھانا ہے تو میں چاہتا ہوں ان دونوں آیتوں کا ربط بھی سمجھاؤں آپ کو۔ اقبال ہی اکثر گنگنایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ دین کا غلبہ، وہ دین کی سرفرازی کی بات کر رہا جو آج ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے کاموں کی ترجیحات کی لسٹ بنائے نا تو یہ دین کی خدمت، دین کی نوکری اس ترجیحات کی لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر اللہ کا دین ہی غالب نہ آیا، اس کی قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں، تو اللہ نے ہمارے کلمہ پڑھنے کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اس نے؟ مومنوں سے تو اس نے سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو میرے ساتھ سودا ہو گیا، اب جانیں بھی میری، مال بھی میرا، اور میرے دین کی سربلندی کے لیے جہاں ضرورت پڑے گی تم خرچ کرو گے، اور اگر کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یہ سودا کس سے ہے؟ مومن سے ہے، کسی عام بندے سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے۔ میں اور بات سمجھا رہا تھا ابھی، جو ہماری بات چل رہی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے یہ دین کے غلبے کی بات کر کے اب متصل اگلی آیت میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چونکہ وہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کلمہ پڑھا، آقا کی دعوت کو قبول کر لیا اور عزم کر لیا کہ ہم آقا کے دست و بازو بن کر اس دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ جس کام کا انہوں نے عزم کیا ہے یہ تو قربانیوں کا راستہ ہے، قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑیں گی، کہیں وقت دینا پڑے گا، کہیں مال دینا پڑے گا، کہیں جان دینی پڑے گی، کہیں صلاحیتیں کھپانا پڑیں گی۔ اور آپ اس دور کو کبھی چشم تصور میں لائیں، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا کافر مشرک اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ساری آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان پر کتنے کتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کیسے شہادت ہوئی، دردناک واقعات ہیں۔ تو یہ تو ایک قربانیوں کا راستہ تھا، پریشانیوں کا راستہ تھا۔
تو باری تعالیٰ نے اس دین کے غلبے کی بات کر کے متصل اگلی آیت کے اندر ایمان والوں سے خطاب کیا، اور جب ان کو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تو اس ٹیکنیکل زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو گویا باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک کا ممبر بن جانے والوں، اس تحریک میں شامل ہونے والے بن جانے والوں، میرے محبوب کے دست و بازو بن جانے والوں، ان کارکنوں سے خطاب کیا۔ اور باری تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں پہلے نمبر پر ان کے مسائل کو ایڈریس کیا کہ اب ان کے رستے میں پریشانیاں آنی ہیں۔ تو اس آیت کو کبھی پڑھے نا تو یوں لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ کسی کو اپنے آغوش میں دامن میں بٹھا کر اسے سرگوشی کر رہے ہیں۔ فرمایا ہے کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہو جانے والوں، اس تحریک کا ممبر بن جانے والوں، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے۔ باری تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کا ازالہ پہلے کیا، فرمایا بتاؤ کیا تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتا دوں، اور اس کو تجارت کا نام دیا۔ اور آج انہی کلمات کے ذریعے باری تعالیٰ ہم سے خطاب ہو رہے ہیں کہ 14 صدیاں بعد تحریک منہاجی قرآن کے ساتھ جڑنے والوں، میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کا پرچم لے کر نکلنے والوں، کیا تمہیں بھی ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو تمہیں بھی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ بندہ تو بے قرار ہو جاتا ہے کہ مولا جلدی بتا وہ سودا کیا ہے تاکہ پریشانیوں سے تو جان چھوٹے۔ اس نے کہا کہ اچھا پریشانیوں کا یہ سودا جو ہے، پریشانیوں کے حل کا وہ سودا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کی ایک شرط ہے۔ یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جو پہلے اس شرط کو پورا کرے گا۔ اچھا مولا وہ شرط کیا ہے؟ تو اب متصل اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں اس نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا اگر میرے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کن کو کہا؟ جن کو وہ پہلے ہی ایمان والے کہہ رہا ہے۔ میں اسی بات کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی، ایک مقام آپ کو سمجھایا۔ فرمایا آپ تم سودا کرنا چاہتے ہو کہ ساری پریشانیوں سے نجات ملے تو سودا بعد میں بتاتا ہوں، مگر یہ فائدہ اس کو دے گا جو اس پہلی شرط کو پورا کرے۔ کیا؟ فرمایا پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو مولا ایمان والے تو نے خود کہا ہے، اور کس ایمان کا تقاضا کرتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان والے اس لیے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے خود کو اپنے تئیں مومن سمجھتے جو ہو۔ اب اگر سودا کرنا ہے تو ایمان وہ نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر اوپر ہو۔ یہ سودا فائدہ اس کو دے گا کہ جس کا ایمان فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر اس کا حال بن جائے۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا بس جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے، تمہاری عقلوں کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میری اور میرے رسول کی کہی ہوئی بات میں کبھی شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ایمان چاہیے، پھر سودا تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ سودا آج نہیں بتا رہا، وہ جب کبھی یہ مضمون آئے گا پھر بتاؤں گا۔ آج تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان والوں سے باری تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ۔ کیا کہ ابھی زبان سے تم نے اقرار کیا ہے، ابھی دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ آپ کبھی سورہ حجرات کو پھر پڑھیں، ابھی میں نے اس آیت نمبر 15 سے بات شروع کی تھی، تو اس سے پہلے ایک آیت نمبر 14 بھی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا۔ عرابی وہ دیہاتی سادہ لوگ جب کلمہ پڑھ لیتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ باری تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا کل محبوب ایمان کا کلیم کرنے والوں کو، دعویٰ کرنے والوں کو فرما دو لم تؤمنو، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور ابھی تک زبان سے اقرار کر لینے کے باوجود بھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو میں وہ ایمان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے بندہ ولایت کے سفر کا آغاز کرتا ہے، وہ سفر تب شروع ہوتا ہے جب بندے کا اندر اور باہر ایک ہو جائے، زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو۔ اب دیکھیں نا یہ آیت جو 15 جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والے کون ہیں، تو پہلی شرط بتائی، فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان کے اندر شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ بات کر کے اس آیت کا اینڈ جس بات پر باری تعالیٰ نے کیا، حصر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، فرمایا ہمیں حقیقت میں سچے لوگ صرف اور صرف یہی ہیں۔ وہ جو پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی نا، باری تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ صادقین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ سچے کون ہیں، جن کا اندر اور باہر ایک ہو جائے، جو زبان سے کہیں وہی دل میں بھی۔ تو یہ ایمان جو ہے نا، خالی زبان سے اقرار کر لینے سے پورا نہیں ہوتا۔ وہ جو کہا نا ولی کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایمان صرف حلق سے اوپر نہیں ہوتا، صرف کال تک نہیں ہوتا۔ ولایت کی راہ پر بندہ تب چلنا شروع کرتا ہے جب اس کا ایمان کال سے اتر کر اس کا حال بن جاتا ہے، پھر ایمان کے سفر کا آغاز ہوتا۔ اس ایمان کا تقاضا ہے جو باری تعالیٰ اس مقام پر کر رہے ہیں۔ اب باتیں بہت ساری ہیں۔ ایمان جب بندہ آغاز کرتا ہے زبان کے اقرار سے، پھر ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ جیسے باری تعالیٰ نے سورہ انفال میں ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان میرے بندوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو جیسے یہ آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو سنتے ہی ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اگر بڑھتا ہے تو ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ وہ سورہ نساء کو کبھی آپ پڑھیں، 4 سورت ہے سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر 37 کو کبھی پڑھیں، 137۔ وہاں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر اختیار کر لیا، اس کے بعد پھر کہا ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیا، اب ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے۔ تو جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ایمان ریورس گیئر بھی کبھی کبھی لگتا ہے، اور بدعمالیاں ہوتی ہیں بندے کی جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کبھی ان کو معافی کا ارادہ نہیں کرتا، ان کی بخشش کا ارادہ نہیں کرتا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ مغفرت کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، مگر وہ ولایت کے لیے پہلی شرط جو باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو ان کی زبان پر ہوتا ہے وہی ان کے دل میں ہوتا ہے، پھر اس ایمان میں کبھی شک کی دراڑ پیدا نہیں وہ ہونے دیتے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اتنا کہہ کے پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، ان کی یہ شان ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ اترتے ہیں، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اب دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اس آیت کے اگلے کلمات ہیں۔ ولایت کے لیے پہلی خوبی یہ ہے کہ انسان اس تردد سے نکلے، شک سے بالا تر ہو جائے اور ایسا پختہ ایمان لائے کہ بندے کا اندر اور باہر ایک ہو جائے،
تب ولایت کی راہ پر چلنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند یہ کسب سے آ سکتی ہے۔ یہ اللہ نے سب کچھ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر کچھ نہ کر سکو تو پھر ولیوں سے جڑی جاؤ، اول تو کوشش کرو کہ خود اس رستے پہ چل پڑو کہ میں تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لوں، اپنی دوستی کے لیے چن لوں۔ اس لیے یہ وہ چند چیزیں ہیں جو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پہلا تقاضا ایمان، اور ایمان ایسا جو شک سے بالا تر ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کو سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔